صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. قال الله تبارك وتعالى في كلامه المجيد: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. فإذا قرأت القرآن فاستعذ بالله من الشيطان الرجيم. إنه ليس له سلطان على الذين آمنوا وعلى ربهم يتوكلون. إنما سلطانه على الذين يتولونه والذين هم به مشركون. اللہ تبارک و تعالی نے کلام مقدس کی ان آیات مبارکہ میں آداب تلاوت قرآن کے بارے میں ارشاد فرمایا ہے کہ جب انسان اللہ تبارک و تعالی کے قرآن کی تلاوت کرے تو اس کے لیے آداب ہیں. بعض آداب ظاہری ہیں اور بعض آداب جو ہیں وہ باطنی ہیں. آداب ظاہری میں یہ ہے کہ اللہ کے قرآن کی تلاوت کرتے وقت آدمی ہر حالت میں ہر قسم کی ناپاکی سے پاک ہو، یعنی جنابت سے پاک ہو، عورت ہے تو حیض و نفاس سے پاک ہو، حتیٰ کہ مرد ہے یا عورت ہے وہ بے وضو نہ ہو، حدث اصغر یا حدث اکبر سے پاک ہو. اسی طرح جس مقام پہ بیٹھ کے تلاوت کرے وہ جگہ پاک ہو. اسی طرح اللہ کے قرآن کو بڑے ادب و احترام سے رکھے اور جب اس کو شروع کرے تو اس کی ابتدائے صورت میں شروع کرنے سے پہلے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم یہ پڑھنے کے بعد تلاوت کریں. اور ساتھ یہ بھی مسئلہ سمجھ لیں کہ اب اگر انسان نے مثلا آخری سپارہ پڑھ رہا ہے تو بعض فقہا فرماتے ہیں کہ ہر سورت کے اول میں بعد میں صرف بسم اللہ پڑھے. ایک دفعہ جو اس نے ابتدائے قرات میں اعوذ باللہ پڑھ لیا ہے وہ کافی ہے. آئندہ جو ہے وہ جتنی صورتیں اسی مجلس میں تلاوت کرے گا تو بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھے گا. تعوذ یا استعاذہ کی ضرورت نہیں ہوگی. اسی طرح نماز میں کہ جب سب سے پہلے شروع کرے تو اس وقت تو اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم، لیکن دوسری رکعتوں میں پھر صرف بسم اللہ الرحمن الرحیم تو پڑھے گا، استعاذہ کی ضرورت نہیں ہوگی. البتہ فقہا رحمہم اللہ تعالی فرماتے ہیں کہ آپ منزل پڑھ رہے تھے، ایک جگہ آپ نے قرآن شریف پڑھ کے بند کر دیا، اب اگر دوبارہ شروع کرنا چاہتے ہیں تو پھر استعاذہ کریں کہ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم. اور اسی طرح تلاوت قرآن کے آداب میں یہ ہے کہ جب قرآن پاک کی تلاوت کرے تو قلباً و قالباً اللہ تعالیٰ کے کلام کی طرف کامل توجہ ہو، پورے تدبر سے، پورے تفکر سے، غور و فکر سے تلاوت کرے. یہ نہ ہو کہ زبان پہ تو قرآن ہو
برزبا تسبیح ہو در دل کا اخر، کہ زبان پہ اللہ کا قرآن ہو اور دل میں اپنے گائے بھینسوں کا خیال ہو، تو یہ بھی آداب قرآن کے منافی ہے۔ اور اسی طرح آداب تلاوت میں یہ بھی شامل ہے کہ جب قرآن پڑھے تو اس کے حروف کے ادائیگی کا پورا پورا خیال کرے، یعنی کہاں مد ہے، کہاں شد ہے، کہاں سکون ہے، کہاں وقف ہے، کہاں سکتہ ہے، ان تمام آداب تلاوت و قرات کا لحاظ کرے اور اللہ کے قرآن کو سنوار سنوار کے پڑھے اور اللہ کے قرآن کو ترتیل سے پڑھے۔ ترتیل کا معنی ہی یہ ہوتا ہے کہ تجوید سے اور ایک ایک حرف جو ہے موتیوں کی طرح علیحدہ علیحدہ سمجھ آئے، یہ نہیں کہ جلدی سے ایسے پڑھے کہ جیسے سر پہ اس طرح پھر رہا ہو اور بال گر رہے ہوں، اسی طرح اللہ کے قرآن کے حروف گر رہے ہوں، وہ پڑھنا منع ہے، وہ آداب قرآن کے خلاف ہے۔ اور اگر وہ صحیح پڑھنا نہیں جانتا تو اسے لازم ہے کہ کسی قاری کی خدمت میں بیٹھ کے جو موٹے موٹے آداب ہیں، کیونکہ علم قرات تو ایک علم ہے، وہ تو ہر آدمی نہیں پڑھ سکتا، لیکن جو موٹی باتیں ہیں کم از کم وہ تو سمجھ سکتا ہے نا، کہ کہاں میں نے رکوع کرنا ہے، کہاں میں نے وقف کرنا ہے، کہاں میں نے سکتہ کرنا ہے، کس مد کو میں نے کتنا کھینچنا ہے اور کس مد کو میں نے کتنا کھینچنا ہے، موٹی موٹی باتیں جو ہیں سمجھ رہے تاکہ اس کے پڑھنے میں غلطی نہ ہو۔ اور یہ بھی آداب تلاوت میں ہے کہ قرآن اتنا زور سے نہ پڑھے کہ دوسروں کے بات میں مخل ہو جائے، اور بالکل آہستہ بھی نہ پڑھے کہ خود کو بھی سنائی نہ دے، تو یعنی بالکل درمیانہ آداب۔ اور یہ بھی آداب قرآن میں شامل ہے کہ اگر اللہ نے آپ کو اچھی آواز دی ہے تو قرآن کو بنا سنوار کے پڑھیں، جیسے کہ حدیث مبارک میں آتا ہے کہ میرے محبوب دو عالم سیدنا محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ گزرے تو حضرت ابی موسیٰ الاشعری رضی اللہ تعالیٰ عنہ میرے آقا کے صحابی ہیں اور وہ قرآن تلاوت کر رہے تھے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کھڑے ہو گئے اور ان کے قرآن کی تلاوت کو سنتے رہے۔ رات بھی گزر گئی، صبح کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے صحابی سے فرمایا کہ ابی موسیٰ، ماشاء اللہ میں نے رات تمہارا قرآن سنا ہے، لقد اوتیت مزمارا من مزامیر آل داؤد، کہ بھائی اللہ نے تو تمہیں وہ آواز دی ہے جیسے حضرت داؤد کو اور آل داؤد کو ملی، کہ جب حضرت داؤد علیہ السلام کتاب زبور کی تلاوت کرتے تھے تو بعض روایات اسرائیلیہ میں ہے کہ پرندے بھی کھڑے ہو جاتے تھے۔ اللہ نے اتنی زبان میں شیرینی دی تھی اور اتنا آواز میں اثر دیا۔ حضور نے فرمایا کہ اللہ نے تمہیں بھی بڑا خوبصورت آواز دیا ہے۔ تو اس نے کہا کہ یا رسول اللہ، کاش کہ مجھے پتا ہوتا کہ آج میرا قرآن سننے کے لیے خود محمد مصطفیٰ کھڑے ہیں صلی اللہ علیہ وسلم، واللہ لقد حبرتہ تحبیرا، حضور پھر میں بنا بنا کے اور سنوار سنوار کے پڑھتا، میں تو اپنے خیال میں کھڑا پڑھ رہا تھا، مجھے تو پتہ نہیں تھا کہ آج صاحب قرآن سن رہا ہے، آج حامل قرآن سن رہا ہے، اور آج خود محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم سن رہے ہیں۔ تو اگر اللہ نے آواز اچھی دی ہو تو قرآن کو اچھے آواز سے پڑھا جائے، تاکہ اچھی آواز میں بھی اللہ نے ایک اثر رکھا ہوتا ہے۔ تو اس لیے ہمیشہ آداب قرآن کا خیال کریں۔ اور دوسری آداب قرآن کا یہ بھی لازمی ہے کہ جب آپ قرآن تلاوت کرتے ہیں تو اس میں پورا تدبر کریں، غور کریں، اور جہاں اللہ کی رحمتوں کا ذکر ہو تو اللہ سے رحمتیں مانگیں،
اور جہاں اللہ کے عذاب کا ذکر ہو تو اللہ کے عذاب سے پناہ مانگیں، اور جہاں اللہ نے حلال و حرام کا ذکر کیا ہے تو اللہ نے جن کو حلال کیا ہے ان کو حلال سمجھو، اور جن چیزوں کو اللہ نے حرام کیا ہے ان کو حرام سمجھو۔ اللہ نے جن چیزوں کا قرآن میں حکم دیا ہے اس پہ عمل کرو، اور اللہ تبارک و تعالی نے جن چیزوں سے منع فرمایا ہے اس سے رک جاؤ۔ حتیٰ کہ حضرت ابی حبان سے روایت ہے، وہ فرماتے ہیں کہ ایک دفعہ زرارۃ ابن اوفا رضی اللہ عنہ ہمارے پاس تشریف لائے، نماز کا وقت ہوا تو سب نے تمنا کی کہ آپ امام بن کے نماز پڑھائیں۔ فأمنا زرارۃ ابن ابی اوفا، تو انہوں نے امام بننا قبول فرما لیا اور انہوں نے ہمیں نماز پڑھائی۔ فرماتے ہیں جب وہ نماز کی تلاوت کر رہے تھے تو سورۃ المدثر کی تلاوت کی، اور اس میں جب اس آیت مبارک پہ پہنچے فَإِذَا نُقِرَ فِي النَّاقُورِ فَذَلِكَ يَوْمَئِذٍ يَوْمٌ عَسِيرٌ عَلَى الْكَافِرِينَ غَيْرُ يَسِيرٌ، کہ جب سور پھونکا جائے گا اور وہ دن جو ہے بڑا سخت ہوگا اور کافروں کے لیے شدید ہوگا، جن کے لیے کسی قسم کی بھی آسانی نہیں ہوگی۔ تو جب اس آیت پہ پہنچے آپ تلاوت کرتے ہوئے تو اسی نماز کی حالت میں خر میتن گرے اور فوت ہو گئے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کے قرآن کے آثار، اللہ تبارک و تعالیٰ کے قرآن کے آداب تلاوت جو ہیں اس میں اللہ پاک نے ایک خصوصی اثر رکھا ہے۔ اسی لیے کتابوں میں موجود ہے کہ حضرت اکرمہ رضی اللہ عنہ جب قرآن کی تلاوت فرماتے تھے اور جب قرآن شروع کرتے تو فوراً کچھ آیتیں پڑھنے کے بعد کہتے کہ ھذا کلام ربی، ھذا کلام ربی، کہ یہ میرے اللہ کا کلام ہے۔ اور قرآن پڑھنے کا معنی یہ ہے کہ میں اللہ سے بات کر رہا ہوں، کیونکہ جب اللہ کا کلام ہم پڑھ رہے ہیں تو گویا اللہ سے ہم کلام ہو رہے ہیں۔ بس یہ کہتے تو یغمى علیہ، بے ہوش ہو جاتے، اور پھر کافی دیر کے بعد ہوش آتی تو پھر قرآن کی تلاوت کرتے۔ اسی طرح سیدنا عمر رضی اللہ تعالی عنہ جب کوئی آیت عذاب قرآن میں آ جاتی، آیات وعید قرآن میں آ جاتی تو اس کا اثر اتنا ہوتا کہ کئی دن کے لیے حضرت اپنے فراش سے نہیں اٹھ سکتے تھے، بڑی مشکل سے نمازیں ادا کرتے کہ اللہ کے خوف سے گویا کمر ٹوٹ گئی اور گر گئے، اس کے بعد اٹھنے کی ہمت نہیں ہوتی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کے قرآن کے آثار اور اللہ تبارک و تعالیٰ کے قرآن میں تفکر، اللہ تبارک و تعالیٰ کے قرآن میں تدبر جو ہے یہ مومنوں کی صفت ہے۔ اسی لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے دوسرے مقام پہ ارشاد فرمایا ہے کہ افلا یتدبرون القرآن ام علی قلوب اقفالها، یہ مشرکین، یہ کافر، یہ مکذبین کیا قرآن میں تدبر نہیں کرتے، قرآن میں سوچتے نہیں ہیں، غور و فکر نہیں کرتے ہیں، کیا ان کے دلوں پہ تالے پڑ گئے ہیں؟ تو اس لیے معلوم یہ ہوا کہ جو قرآن میں غور و تدبر نہ کرے تو اس کے دلوں پہ تالے، یہ تو کافروں کی صفت ہے۔ اور اسی لیے آداب قرآن میں یہ بھی ضروری ہے کہ قرآن کا پڑھنا جو ہے یہ سنت رسول ہے، لیکن اگر قرآن پڑھا جا رہا ہو، آواز پہنچ رہی ہو تو اس کا سننا جو ہے وہ واجب ہے کہ فَإِذَا قُرِئَ الْقُرْآنُ فَاسْتَمِعُوا لَهُ وَأَنصِتُوا لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ۔ اور اسی طرح آداب قرآن میں یہ بھی ہے، جیسے صحابہ فرماتے ہیں رضوان اللہ علیہم اجمعین کہ جب ہم حضور کی دربار میں ہوتے اور سرکار دو عالم قرآن پڑھتے، سرکار دو عالم کی مجلس سے مبارک ہوتی تو ہم آپ کی مجلس میں ایسے ادب سے بیٹھے ہوتے تھے کہ گویا کہ ہمارے سروں پہ پرندے بیٹھے ہوئے ہیں،
یعنی معلوم یہ ہوتا تھا کہ کسی صحابی کی سانس بھی نہیں نکل رہی، اتنی آداب سے بیٹھ کے اللہ کا قرآن سنتے تھے۔ اسی طرح ایک دن میرے آقا رحمت دو عالم سیدنا محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وعلا آلہ وسلم، رات کا وقت تھا، مسجد نبوی میں حضور گزرے تو آپ نے دیکھا کہ حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ تہجد پڑھ رہے ہیں اور تہجد میں تلاوت قرآن کر رہے ہیں اور آہستہ آہستہ پڑھ رہے ہیں۔ تھوڑی دور حضور گئے تو دیکھا کہ حضرت عمر بھی تہجد پڑھ رہے ہیں اور قرآن زور زور سے پڑھ رہے ہیں۔ تو صبح کو حضور پاک نے دونوں کو بلایا، آپ نے فرمایا ابو بکر رضی اللہ تعالی عنہ سے کہ میں رات اتفاق سے گزرا تھا اور تم تہجد پڑھ رہے تھے اور تلاوت کر رہے تھے، بڑا آہستہ آہستہ آواز سے پڑھ رہے تھے۔ تو اس نے کہا کہ یا رسول اللہ، میں اس خالق و مالک کا کلام پڑھ رہا تھا جو وہاں ہر چھپی بات بھی سنتے ہیں، ان کے آگے آہستہ ہو یا زور سے ہو برابر ہے، تو جب میں نے سنانا ہی اللہ کو ہے تو پھر زور سے پڑھنے کی کیا ضرورت؟ تو آپ نے پھر حضرت عمر سے سوال کیا، آپ نے فرمایا کہ عمر میں رات گزرا تم تو بڑے زور زور سے قرآن پڑھ رہے تھے۔ اس نے کہا حضور اطرد الشیطان، میں شیطان کو بھگا رہا تھا اور سوئے ہوں کو جگا رہا تھا کہ جب قرآن پڑھوں گا تو آواز جائے گی تو شیطان دور بھاگے گا، اور جو لوگ نیند پہ تھے وہ بھی اٹھ جائیں گے، ان کو بھی تہجد نصیب ہو جائے گی۔ حضور مسکرا دیے، آپ نے فرمایا حضرت ابو بکر سے ارفع قلیلا، تھوڑی آواز بلند کرا کیا کرو۔ حضرت عمر سے کہا خفض قلیلا، اپنی آواز کو تھوڑا نیچے رکھا کرو۔ تو اس سے ہمیں ادب معلوم ہوا کہ آدمی ایسے انداز میں قرآن پڑھے، تہجد پڑھ رہا ہے یا تلاوت کر رہا ہے تو دوسرے کے لیے تکلیف کا باعث نہ بنے، کیونکہ آپ بھی قرآن پڑھیں، ادھر ایک ساتھی اور بھی قرآن پڑھ رہا ہے، اگر آپ زور زور سے پڑھیں گے تو وہ بیچارہ کیا کرے؟ اس کے تو حروف جو ہیں وہ صحیح ادا بھی نہیں ہو سکتے۔ اور اچھا بعض اوقات یہ بھی بڑی مشکل ہوتی ہے کہ ہمارے بعض بھائی جو قرآن غلط پڑھتے ہیں لیکن پڑھتے بھی زور سے۔ ایک تو مشکل یہ ہے کہ غلط پڑھتے، ایک زور سے پڑھتے۔ اب سننے والا اگر غلطی کی اصلاح نہ کرے تو گناہ گار ہو، اور غلطی کی اصلاح کرے غریب تو وہ اپنا کیا کرے؟ اس لیے ہمیشہ آداب قرآن ہے۔ ایک دن حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے حضرت سیدنا ابی بکر رضی اللہ تعالی عنہ نے سوال کیا کہ شبت یا رسول اللہ، انہوں نے کہا حضور آپ تو بوڑھے ہو گئے۔ تو حضور نے فرمایا کیا بات ہوگا؟ حضور اب تو داڑھی کے بال آپ کے سفید ہونے شروع ہو گئے۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ہاں ابو بکر تم ٹھیک کہتے ہو، شیبتنی سورۃ ہود و اخواتہا، کہ قرآن پاک میں جو سورۃ ہود ہے اور جو اس کے موافق سورتیں ہیں جن میں قیامت کا ذکر ہے، ان صورتوں نے محمد عربی کو بوڑھا کر دیا ہے کہ جب وہ قیامت کا منظر میرے سامنے آتا ہے تو مجھے اپنی امت کی فکر ہوتی ہے کہ امت پہ کیا گزرے گی اور ان کا کیا عالم ہوگا اور ان کا کیا حال ہوگا۔ تو صاف بات ہے کہ جب آدمی کسی ہم اور غم میں مبتلا ہوتا ہے تو اس کے بال جو ہیں وہ جلدی سفید ہو جاتے ہیں۔ اسی طرح ایک مفسر نے لکھا ہے، وہ فرماتے ہیں کہ میں نے اپنے آنکھوں سے دیکھا ایک آدمی کو جس کے سر کے اور داڑھی کے اور تمام بال جو ہیں بالکل سیاہ اور خالص سیاہ، ایک بال بھی سفید نہیں تھا، لیکن فرماتے ہیں کہ 2 دن کے بعد مجھے ملے وہ، تو میں نے دیکھا کہ سارے بال سفید ہو گئے۔ میں نے اس سے پوچھا کہ اللہ کے بندے 2 دن پہلے تو تمہارے بال بالکل سیاہ تھے۔ تو انہوں نے فرمایا کہ میں نے اللہ کے قرآن میں سورۃ قیامت میں جب غور کرنا شروع کیا اور پڑھنا شروع کیا اور آخرت اور قیامت کا منظر میرے سامنے آیا تو اللہ کے خوف سے میرے بال سفید ہو گئے۔ تو یعنی یہ ان پہ طبیعتوں پہ اثر ہوتا تھا اللہ تعالیٰ کے قرآن کی تلاوت۔ اور اسی طرح یاد رکھیں کہ تلاوت کتاب جو ہے
یعنی تلاوت قرآن جو ہے یہ بھی سنت اور وظیفہ ہے محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کہ اللہ نے اپنے پیغمبر کے ذمے جو وظیفہ لگایا، جو آداب لگائے کہ یتلو علیہم آیا، کہ اللہ کے قرآن پڑھ پڑھ کے محمد مدنی سناتے. تو تلاوت کتاب، تعلیم کتاب، تعلیم حکمت اور تزکیہ انسانی، یہ جو ہیں وظائف رسول اللہ ہیں، وظائف رسالت ہیں. یتلو علیہم آیاتک ویعلمہم الکتاب والحکمت ویزکیہم. تو اس لیے تلاوت کتاب کے وقت اندازہ کیا کریں کہ یہ وہ چیز ہے کہ جس کا اللہ نے حکم دیا. اور اسی طرح خداوند قدوس نے آداب تلاوت قرآن میں یہ بھی ارشاد فرمایا ہے کہ میرے مومنوں کی صفت یہ ہے کہ جب ان پر اللہ کا قرآن پڑھا جاتا ہے تو ان کے دل جو ہیں وہ خوف سے کانپ رہے ہوتے ہیں. الذین اذا ذکر اللہ وجلت قلوبہم وَإِذَا تُلِيَتْ عَلَيْهِمْ آيَاتُهُ زَادَتْهُمْ ایمانا، کہ ان کے دل ڈر رہے ہوتے ہیں اور ان کا ایمان جو ہے اور ترقی کر رہا ہوتا ہے. اسی طرح اللہ تبارک و تعالی نے فرمایا کہ جو میرے بندے ہیں جب وہ تلاوت قرآن کرتے ہیں تقشعر منہ جلود الذین یخشون ربہم، کہ ان کے چمڑے اور بال جو ہیں اللہ کے ڈر سے کھڑے ہو جاتے ہیں. اس لیے یہ آداب قرآن ہیں اور یہی وہ وجہ ہے کہ آج ہم قرآن پڑھتے ہیں اثر نہیں ہوتا، آج ہم قرآن پڑھتے ہیں وہ برکات و ثمرات نصیب نہیں ہوتے، آج ہم قرآن پڑھتے ہیں وہ رحمتیں نہیں ملتی. اس کی وجہ کیا ہے کہ ہم آداب تلاوت قرآن سے محروم ہیں اور ہمیں آداب تلاوت قرآن نہیں آتے ہیں. اس کی مثال دی ہے بعض علماء نے، ان نے فرمایا کہ دیکھو کہ دودھ جیسی پاک چیز، دودھ جیسی عظیم نعمت، اگر اس کو خدا نہ کرے کسی گندے برتن میں ڈال دیں تو وہ فوراً خراب ہو جاتا ہے. اسی طرح آپ دیکھیں نا، دودھ میں کوئی کھٹی چیز ملا دیں تو دودھ پھٹ جائے گا. تو اس لیے وہ فرماتے ہیں کہ قرآن کے لیے بھی پاک ظرف چاہیے کہ دل بھی پاک ہوں اور زبانیں بھی پاک ہوں. اسی لیے بعض روایات میں آتا ہے کہ کچھ صحابہ نے حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہما سے آ کے عرض کیا. ان نے پوچھا کہ حضرت عبداللہ ابن عمر ایک بات سمجھائیں. آپ نے فرمایا کہ ماذا، کیا پوچھنا چاہتے ہو؟ انہوں نے کہا کہ پہلے وقت میں جب کوئی آدمی بیمار ہوتا تھا تو بس ہم سورت فاتحہ پڑھ کے دم کر دیتے تھے، سورت فاتحہ پڑھ کے وہ اپنے ہاتھوں پہ دم کر کے اپنے بدن پہ پھیر دیتا تھا تو اللہ پاک اسی وقت شفا عطا فرماتے تھے. لیکن آخر کیا بات ہے کہ آج ہم سورت فاتحہ پڑھتے ہیں لیکن اثر نہیں ہوتا اور فائدہ نہیں ہوتا اور بیماریاں دور نہیں ہوتی. تو حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہما نے بڑا جامع، بڑا کامل جواب دیا. آپ نے فرمایا کہ اللہ کا قرآن تو وہی ہے لیکن وہ زبان کہاں سے لائیں؟ وہ پاک زبانیں صحابہ کی کہاں سے لائیں کہ وہ زبانیں پاک تھی تو اللہ کا قرآن جو ہے وہ اپنا اثر دکھلاتا تھا. اسی لیے آپ دیکھیں کہ ایک دفعہ اسی مکہ مکرمہ میں دار الندوہ میں سارے کافروں کے بڑے بڑے جو ان کے بڑے بڑے جو ٹھاکر تھے اور بڑے بڑے کٹے کافر جو تھے جیسے ولید بن المغیرہ، ابی جہل، ابی لہب، عتبہ، عتیبہ، شیبہ، امیہ بن خلف، یہ بڑے کٹر یہودی کافر تھے، سارے اکٹھے ہوئے. تو انہوں نے کہا کہ بھائی فیصلہ کریں کہ اللہ کا نبی کیا کہتا ہے اور محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جو ہیں کیا فرماتے ہیں. اور پھر حج آ رہا ہے، تمام لوگ آئیں گے حج پہ، تو اگر کوئی پوچھے کسی سے وہ کہے کہ یہ کاہن ہے، دوسرے سے پوچھے تو وہ کہے کہ نہیں جناب یہ جھوٹ بولتا ہے، تیسرے سے کہے بھی یہ کون ہے، وہ کہے نہیں جی دیوانہ ہے، چوتھے سے پوچھے وہ کہے کہ نہیں جناب یہ شاعر ہے. تو یہ اگر ہم مختلف باتیں کریں گے تو لازمی بات ہے کہ ہماری بات کوئی نہیں مانے گا. وہ کہیں گے کہ یہ کیسے لوگ ہیں
ایک آدمی کہتا ہے شاعر ہے، ایک آدمی کہتا ہے کاہن ہے، ایک آدمی کہتا ہے کہ وہ نعوذ باللہ قذاب ہے، ایک آدمی کہتا ہے معلم مجنون ہے، اور یہ قرآن نہیں بلکہ اساطیر الاولین سابقہ دور کی قصے کہانیاں ہیں، تو یہ باتیں تو نہیں چلیں گی۔ تو ولید بن المغیرہ تھا نا، یہ دولت کے اعتبار سے بہت بڑا آدمی تھا مکے کا، مکے سے طائف تک اس کے باغات اور زمینیں تھیں۔ اسی سے آپ اندازہ کریں کہ 1400 سال پہلے اس کی آمدنی جو تھی وہ 1 کروڑ دینار تھی۔ 1400 سال پہلے اس دور میں 1 کروڑ ریال نہیں، روپیہ نہیں، دینار، 1 کروڑ دینار اس کی آمدنی تھی اس دور کے اندر۔ اس لیے وہ بڑا اپنی دولت کی وجہ سے بڑا مغرور تھا، اور کہا کرتا تھا کہ انا الوحید ابن الوحید، بھائی میں تو اکیلا ہوں، میرا کون مقابلہ کر سکتا ہے۔ اسی طرح میرا باپ جو ہے وہ بھی ایک اپنی شخصیت میں اکیلا تھا۔ تو وہ بیٹھا تھا، وہ کہنے لگا کہ بات سنو، باتیں کرنے سے پہلے ضروری بات یہ ہے کہ ہم خود حضور کی خدمت میں جائیں، حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے سنیں اچھی طرح۔ اب ہم تو جھگڑے میں ہیں نا، ضد میں ہیں، تو میں ایسا کرتا ہوں کہ میں جاتا ہوں، کیونکہ تم جانتے ہو کہ میں شعرائے عرب کے کلام کو جاننے والا ہوں، تم جانتے ہو کہ میں جو کاہن و نجومی ہیں ان کو بھی جانتا ہوں، تو میں جاتا ہوں اور پوچھتا ہوں حضور کیا کہتے ہیں۔ اللہ کی شان ہے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم بھی مسجد الحرام میں موجود تھے، اور یہ ولید آیا حضور کی خدمت میں اور آگے بیٹھ گیا، کہنے لگا کہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میں آپ سے کچھ باتیں کہنا چاہتا ہوں، آپ کے ساتھ کوئی بات کرنا چاہتا ہوں۔ حضور نے فرمایا اللہ کے بندے یہی تو میں چاہتا ہوں، اچھی بات ہے کہ تم میرے ساتھ بات کرنا چاہتے ہو، یہی بات تو میں کرنا چاہتا ہوں۔ انہوں نے کہا جی حضور بات یہ ہے کہ آپ نے اچھا نہیں کیا۔ حضور نے فرمایا کیا بات ہے ابھی میں نے کیا اچھا نہیں کیا؟ انہوں نے کہا یا رسول اللہ صفحت احلامنا وکفرت آباءنا وصبیت آلہتنا، آپ نے اچھا نہیں کیا۔ ایک تو ہمیں اور ہمارے باپ دادے سب کو آپ نے بے وقوف سمجھا کہ ہم سارے گمراہ ہیں اور غلطی پہ ہیں اور صرف آپ حق پہ ہیں۔ اس کا معنی یہ ہے کہ آپ ہمیں بھی اور ہمارے آباء و اجداد کو بھی آپ بے وقوف سمجھتے ہیں۔ حضور سنتے رہے۔ آپ نے فرمایا دوسری کیا بات ہے؟ انہوں نے کہا دوسری بات یہ ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم، اس سے بڑی بات کیا ہوگی کہ آپ کہتے ہیں کہ ہمارے باپ دادا کافر تھے اور کافر کی سزا تو جہنمی ہے، تو لہذا آپ ہمارے باپ دادا کو جہنمی کہتے ہیں، تو یہ کوئی اچھی بات تو نہیں۔ اور تیسری بات یہ ہے کہ سبیت آلہتنا، ہمارے جو خدا ہیں جن کی ہم پوجا کرتے ہیں، جن کا ہم احترام کرتے ہیں، لات ہے، عزا ہے، منات ہے، نائلہ ہے، عصاف ہے، آپ ہمارے ان دیوتاؤں کو اور خداؤں کو گالیاں دیتے ہیں۔ آپ گالیاں کا معنی یہ تو نہیں ہوتا نا کہ گالی جیسے ہم گالی دیتے ہیں، معنی یہ ہے کہ جب حضور فرماتے تھے یہ کچھ نہیں کر سکتے، کسی نفع نقصان کے مالک نہیں، یہ بیکار چیزیں ہیں، تو سمجھتے تھے یہ گالیاں۔ تو نے کہا حضور آپ ہمارے خداؤں کو گالیاں دیتے ہیں۔ یہی وجہ ہے نا، آج بھی یہی کہتے ہیں نا کہ جی وہابی ہمارے بزرگوں کو گالیاں دیتے ہیں۔ اللہ معاف کرے، ایمان سے کہیں اس یعنی 200 سال میں ایک کتاب یا ایک مولوی کی ٹیپ مجھے سنا دے جس نے حضرت عبدالقادر جیلانی کو گالی دی ہو، یا حضرت معین الدین چشتی کو گالی دی ہو، یا حضرت اجمیری کو گالی دی ہو، یا حضرت محبوب سبحانی کو گالی۔ اصل بات یہ ہے جب ہم کہتے ہیں کہ یہ پیر کچھ نہیں کر سکتے، ہو کہتے ہیں دیکھو گالی ہے نا، ہمارے پیر کی توہین کر رہا ہے نا۔ جب ہم کہتے ہیں کہ یہ پیر تو مر گئے، موت آ گئی، قبروں میں چلے گئے، ہوگا دیکھا جی اس سے بڑا گستاخ کوئی ہے؟ ہمارے پیر مر نہیں گئے، وہ تو وصال فرما گئے، اور وہ تو ایک برقع انہوں نے تبدیل کیا ہے، پہلے ایک دنیا کا برقع تھا، اب انہوں نے دوسرا اوڑھ لیا ہے، اور پھر وہ تو وصال ہو گئے، اللہ سے مل گئے۔ تو اس لیے تو ہر سال دیکھو نا ہم ان کی شادی کرتے ہیں، عرس کرتے ہیں، سارا کام کرتے ہیں، باقاعدہ عرس کا معنی ہی شادی ہو۔ وہ کہتے ہیں کہ یہ وہاں بھی دیکھو گالیاں دیتے ہیں، نعوذ باللہ، اور نہ کوئی اللہ والوں کو گالی دے سکتا ہے، وہ تو کافر ہو جائے۔
کسی اولیاء اللہ کو گالی دینا، کسی اولیاء اللہ کو گالی دینا تو فسق ہے، وہ تو آدمی فاسق ہو جاتا ہے۔ سباب المسلم فسوق وقتالہ کفر، اللہ معاف فرمائے کون گالی دیتا ہے؟ لیکن جب کہو کہ وہ نفع نقصان کے مالک نہیں ہیں، جب کہو وہ حاجت روا نہیں ہیں، جب کہو وہ مشکل کشا نہیں ہیں، جب وہ کہو کہ وہ ہمیں کوئی نفع نقصان نہیں دے سکتے، وہ خود اللہ کے محتاج ہیں، وہ خود اللہ کے بندے ہیں، وہ خود اللہ کی مخلوق ہیں، وہ خود اللہ کے آگے منگتا ہے، وہ کہتے ہیں دیکھو توہین کر رہا ہے، یہ دیکھو وہ ابھی گالیاں دیتے ہیں کہ نہیں دیتے؟ یہی بات وہ حضور کو کہتے تھے، یا رسول اللہ سبیت آلہتنا، آپ ہمارے خداؤں کو گالی دیتے، ایمان سے کہیں حضور کی زبان سے کبھی گالی نکل سکتی؟ وہ معصوم ہے محمد مصطفیٰ، جس کی زبان سے پھول جھڑتے ہوں، جس نے اپنے دشمن کو بھی کبھی کوئی غلط لفظ نہ کہا ہو، وہ خدا نہ کرے کسی کو گالی دے سکتا۔ لیکن جب حضور فرماتے تھے جیسے کہ سیدنا ابراہیم نے فرمایا، یا ابت لم تعبد ما لا يسمع ولا يبصر ولا یغنی عنک شیئا، ابا جان ان کو خدا بنایا ہوا ہے، نہ یہ سنتے ہیں نہ دیکھتے ہیں نہ کسی چیز کو نفع دے سکتے، اور آپ نے ان کو خود۔ تو حضرت ابراہیم کے ابا بھی جوش میں آ گئے نا، کہا لارجمنک، ماروں گا تمہیں، میرے خداؤں کی توہین کر رہے ہو۔ اب حضرت ابراہیم کوئی توہین کر رہے تھے، وہ تو ایک مسئلہ بتلا رہے ہیں، لیکن جب سچی بات کی جائے تو کوئی سننے کے لیے تیار نہیں ہوتا۔ اللہ تبارک و تعالی معاف فرمائے، ان کو بات جو ہے بڑی کڑوی لگتی ہے۔ اب جناب دیکھیں آگے کہ اللہ تبارک و تعالی نے کلام مقدس کے بارے میں آیا تو حضور نے بات سن لی۔ تو جب اس نے بات ختم کی، حضور نے فرمایا کہ ولید تم نے اپنی بات کہہ دی؟ اس نے کہا ہاں یا رسول اللہ میں نے بات کہی۔ حضور نے فرمایا بیٹھو کر میری بات بھی سنو کہ میں کیا کہتا ہوں۔ انہوں نے کہا جی آپ سنیں۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم حامیم تنزیل الکتاب من اللہ العزیز العلیم غافر الذنب وقابل التوب۔ حضور نے یہ سورۃ غافر پڑھی، حضور نے چند آیتیں پڑھی، اس نے کہا بس کیا بہت، اس نے کہا حضور مہربانی کریں بس کریں، اور سیدھا اٹھا گھر چلا گیا، ادھر گیا ہی نہیں، وہ کافر بیٹھے انتظار میں کہ واپس آ کے ہمیں بتلائیں کیا ہوا، سیدھا گھر چلا گیا۔ استغفر اللہ۔ کافروں نے جب دیکھا کہ بھئی وہ اپنا تو قاصد جو گیا تھا واپس ہی نہیں آیا، تو ابو جہل بڑا کایا تھا، بڑا ذہین کافر تھا، کہنے لگا معلوم ہوتا ہے کہ ولید بھی ہمارے ہاتھوں سے گیا۔ انہوں نے کہا وہ کیسے؟ انہوں نے کہا جو ادھر نہیں آیا نا اس پر بھی حضور کا جادو چڑھ گیا، لیکن ٹھہرو میں اس کو ٹھیک کرتا ہوں۔ ابو جہل آیا، اس کی کنڈی کھٹکھٹائی تو ولید باہر نکلا، اس نے کہا ہم سارے انتظار کر رہے ہیں اور ہم سب نے میٹنگ میں فیصلہ کیا ہے کہ چندہ کر کے تمہیں کچھ پیسے دیں ہم۔ ابو جہل جانتا تھا نا کس بات پہ چڑے گئے۔ اس نے کہا کیا مطلب؟ اس نے کہا سارے سب سرداروں کا مشورہ یہی تھا کہ ہم چندہ کریں، پیسے دیں، معلوم ہوتا ہے آپ کو پیسوں کی ضرورت ہے، آپ بھی محمد مصطفیٰ سے کچھ لینے گئے تھے، مجھے تانا دیتے ہو تم سارے قریش کو میں خرید لوں اور مجھے پیسے دیتے ہو، میرے لیے تم چندہ کرتے ہو۔ نے کہا معلوم تو یہی ہوتا ہے کہ تم حضور سے کچھ لے کے آئے ہو، جو ادھر آئے ہی نہیں اپنے گھر چلے گئے۔ بس وہ اس پہ اس کا دماغ جو تھا نا پارا چڑھ گیا۔ ابو جہل جانتا تھا نا کس بات پہ چڑے گا بدبخت۔ تو اس نے کہا وہاں جو بیٹھے ہوئے ہیں تم نے ہمیں بتایا کیوں نہیں؟ اس نے کہا دیکھو ابو جہل ایک بات بتاؤ کہ ہم اگر حضور کو کہیں کہ جھوٹ بولتے ہیں تو میں تمہیں اس اللہ کی قسم دیتا ہوں جس نے تمہیں پیدا کیا ہے، حل سمیت کذبا من رسول اللہ، تم نے کبھی محمد پاک کی زبان سے جھوٹ سنا ہے؟
ابو جہل نے کہا لا واللہ، خدا کی قسم کبھی حضور نے جھوٹ نہیں بولا۔ دیکھو دشمن ہے لیکن جھوٹ نہیں بولتا۔ آج تو مسلمان جھوٹ کا ایکسپرٹ ہے، ایکسپرٹ، جھوٹ میں پی ایچ ڈی کیے ہوئے ہیں، اور جو جتنا بڑا جھوٹ بولے اتنا ہمارا بڑا لیڈر ہوتا ہے۔ کہنے لگا کہ اچھا، اس نے کہا دیکھو بات سنو، تم کہتے ہو کہ حضور کاہن ہیں، حل رأیت علیہ من اثر الکہانۃ بشیء، حضور پاک پہ کاہنوں کا کوئی اثر دیکھا ہے آپ نے؟ وہ تو پلیت لوگ ہوتے ہیں، غاروں میں پڑے ہوتے ہیں، محمد پاک ایسا ہے؟ اس نے کہا لا واللہ ایسا نہیں۔ تو اس نے کہا کہ تم لوگ کہتے ہو شاعر ہے، حل سمعت الشعر، تم نے کبھی محمد عربی کی زبان سے شعر سنا ہے؟ ابو جہل نے کہا لا واللہ، خدا کی قسم کبھی شعر سنا۔ انہوں نے کہا تم پاگل کہتے ہو کہ مجنون ہے، دیوانہ ہے، اسی طرح دیوانے ہوتے ہیں، تم نے کبھی حضور کو دیوانے والی بات سنی ہے؟ اس نے کہا لا واللہ، خدا کی قسم ہے۔ تو اس نے کہا، ابو جہل نے کہا یہ تو سارا الٹا مجھ سے بھی تصدیقیں کرواتا جا رہا ہے، تو یہ تو گیا مجھے بھی لے جانے والا ہے۔ تو اس نے کہا کہ پھر دیکھو نا ولید، تم بتاؤ نا آخر ہم کیا کہیں یار، ہم تو کچھ نہیں کہہ سکتے، حضور جھوٹ بالکل نہیں بولتے، سچے ہیں، صادق ہیں، شاعر نہیں ہیں، کاہن نہیں ہیں، تو آخر کہیں کیا لوگوں کو؟ ہم مانتے تو ہیں نہیں ہم۔ اب دیکھو یہ دشمن کی بات ہے، پتہ کیا کہتا ہے؟ کہنے لگا کہ واللہ، کہنے لگا ابو جہل میں نے وہ قرآن سنا ہے، واللہ لیس من کلام الانس ولا من کلام الجن، خدا کی قسم وہ کسی بندے کا کلام نہیں، کسی جن کا کلام نہیں، ان لہ لحلاوۃ، اس قرآن میں ایک مٹھاس ہے، وَإِنَّ عَلَيْهِ لَتُلَاوَةٌ، اور اس کے حروف کے اوپر جو ہے ایک بڑی تازگی ہے، وَإِنَّ أَصْلَهُ لَمُغْدِقٌ وَإِنَّ أَعْلَاهُ لَمُثْمِرٌ، اور اس کی جڑیں بڑی گہری ہیں اور اوپر پھل بڑا خوبصورت ہے، واللہ لیس من کلام البشر، خدا کی قسم وہ کسی بندے کا کلام نہیں ہے۔ کہنے لگا بات سنتے ہو تو بات ہے سچی کہ اللہ کا نبی جو پڑھتا ہے وہ اللہ کا کلام، وہ بندے کا کلام ہے، باقی ہم نہیں مانتے تو ایسا کرتے ہیں کہ اور تو الزام نہیں لگ سکتا، البتہ ایک بات کچھ بنتی ہے کہ ہم سب متفق ہو کے کہیں کہ جادوگر ہے، ہم سارے سردار مل جائیں اور جو باہر والا آدمی پوچھے اس کو کہیں کہ جادوگر ہے۔ اس نے کہا ہاں یہ لفظ چل سکتا ہے۔ ابو جہل نے کہا کیسے چل سکتا ہے؟ اس نے کہا یار جادوگر بھی تو یہی کرتے ہیں نا، یفرقون بین المرء وزوجہ، میاں کو بیوی سے لڑا دیتے ہیں، بیوی کو خامن سے لڑا دیتے ہیں، باپ کو بیٹے سے لڑا دیتے ہیں، بیٹے کو باپ سے لڑا دیتے ہیں۔ محمد عربی بھی جب سے آئے یہی تو کر رہا ہے کہ ایک آدمی کلمہ پڑھتا ہے وہ باپ کا بھی مخالف ہے، خاندان کا بھی مخالف ہے، ہر کسی کو چھوڑ دیتا ہے، تو معلوم ہوتا ہے جادوگر ہے۔ بس یہی بات کچھ بن جائے گی اور کوئی بات نہیں بنتی۔ تو ابو جہل نے کہا چلو، واپس آیا اور اس نے تسلی دی اور نے کہا فکر نہ کرو، ٹھیک ہے، ولید ٹھیک ہے، اور اس نے یہی فیصلہ کیا ہے جب کوئی پوچھے تو کہو کہ حضور نعوذ باللہ جادوگر ہے، کیونکہ حضور کی زبان میں اللہ نے اثر رکھا تھا، اور جو آدمی قرآن سنتا تھا وہ تو دیوانہ ہو جاتا تھا، وہ کہتے تھے ہاں نعوذ باللہ یہ ساحر ہے، حالانکہ کہاں ساحر اور کہاں محمد الرسول۔ یاد رکھو کہ جادوگر تو پلید ہوتے ہیں اور محمد مدنی تو پاک ہے، جادوگر تو کافر ہوتے ہیں، محمد مدنی تو کفر مٹانے آیا ہے، جادوگر تو جھوٹے ہوتے ہیں، محمد مدنی تو سچا ہے، جادو پہ عمل کرنے والا تو کافر ہوتا ہے، حضور نے فرمایا من تسحر فقط کفر، جو جادو کرے یا کرائے وہ کافر ہو جاتا ہے۔ اللہ تبارک و تعالی رحم فرمائے اور دعا کریں۔ ایک تو آپ دعا بھی نہیں کرتے، لا حول ولا قوت الا باللہ، کوئی عجیب مسئلہ بنا ہوا ہے، انا للہ و انا الیہ راجعون۔
اللہم اشفنا واشف مرضانا ومرضى المسلمین۔ تو بہرحال میرے کہنے کا مقصد یہ تھا کہ قرآن ایک ایسی کلام ہے کہ جب دشمنوں نے بھی سنا ہے تو ان پہ اثر ہوا، اور اسی طرح یاد رکھو کہ تلاوت قرآن پر جو ثواب ہے، حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من قرأ حرفا، جو اللہ کے قرآن کا ایک حرف پڑھتا ہے اللہ 10 نیکیاں عطا فرماتے ہیں۔ اور آپ نے فرمایا لم تک لا تقولوا الف لام میم حرف، الف حرف لام حرف میم حرف۔ آپ نے فرمایا یہ نہ کہنا کہ الف لام میم ایک حرف ہے، بلکہ الف ایک حرف ہے، لام ایک حرف ہے، میم ایک حرف ہے۔ کیا معنی کہ جب ہم نے پڑھا الف لام میم تو کتنا 30 نیکیاں ہو گئیں، 30 نیکیاں ہو گئی اللہ تبارک۔ اور جو سارا قرآن پڑھتے ہیں اور وہ خوش نصیب جن کو اللہ نے اتنا توفیق عطا فرمائی ہے کہ ہر 3 دن کے بعد ختم کرتے ہیں، بعض 7 دن کے بعد ختم کرتے ہیں، اور بعض صحابہ میں ایسے بھی گزرے ہیں کہ جو روزانہ اللہ کا قرآن ختم کرتے ہیں۔ یاد رکھو وہ جو حدیث مبارک ہے نا کہ 3 دن سے زیادہ میں نہ کرے، اس کا معنی یہ ہے کہ جو غور نہ کر سکے، جو تدبر و تفکر نہ کر سکے، جن کو اللہ نے قرآن پہ عبور دیا ہے وہ اگر زیادہ بھی پڑھ سکتا ہے تو منع نہیں ہے، علماء نے محدثین کرام نے فرمایا۔ اچھا اب اللہ نے ہمیں حکم دیا کہ جب قرآن پڑھو تو کیا کرو؟ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، شیطان سے پناہ پکڑو۔ کس کی؟ اللہ کی پناہ میں آ جاؤ۔ کیوں؟ یاد رکھو انسان کے 2 دشمن ہیں، ایک تو انسان دشمن ہے انسانوں میں سے، اور ایک جنوں میں سے شیطان دشمن ہے۔ اچھا انسان دشمن جو ہے ایک تو ہماری جنس کا دشمن ہے، ہم بھی انسان وہ بھی انسان۔ اچھا پھر انسان کا مقابلہ کر سکتا ہے، ایک کمزور ہوگا ایک تکڑا ہوگا لیکن مقابلہ تو کرے گا نا۔ لیکن جو جن دشمن ہے شیطان دشمن ہے اس کا مقابلہ کیسے کرے؟ وہ تو ہمیں نظر ہی نہیں آتا، ہم دیکھ ہی نہیں سکتے، تو مقابلہ کیسے کریں؟ تو اس لیے جو دشمن نظر نہ آئے وہ بڑا خطرناک ہے، اس کا تو ہم مقابلہ کر ہی نہیں سکتے ہیں۔ اچھا انسان کے مقابلے میں 2 باتیں ہیں کہ اگر ہم مارے گئے ہم شہید ہو گئے، اور اگر ہم اپنے دشمن پہ کافر پہ غالب آ گئے ہم غازی بن گئے تو ہمارا گھاٹا تو ہے ہی نہیں، چاہے ہم جیت جائیں فائدے میں اور ہار جائیں فائدے میں۔ ہار بھی جیت ہے اور جیت بھی جیت ہے کہ مسلمان کا دشمن جو ہے وہ کافر ہے۔ اب ہم مقابلہ کریں کہ مر گئے شہید ہو گئے، اگر ہم غالب آ گئے تو غازی بن گئے۔ لیکن یہ شیطان ایسا دشمن ہے کہ تو نظر آتا نہیں، مارے کیسے اس کو؟ جو نظر ہی نہ آئے، انہو یراکم ہوا وقبیلہ من حیث لا ترونہم، اللہ کا قرآن کہتا ہے کہ جن تمہیں دیکھتے ہیں لیکن تم انہیں نہیں دیکھ سکتے ہو۔ اس لیے حکم ہے کہ جب تم حمام میں جاؤ، جب تم قضاء حاجت کے لیے جاؤ تو پڑھو اللہم انی اعوذ بک من الخبث والخبائث۔ اسی لیے حکم ہے کہ جب میاں بیوی آپس میں ملنا چاہے تو کپڑے ہٹانے سے پہلے پڑھیں اللہم جنبنی وجنب الشیطان عنا وجنب ما رزقتنا منہا، اللہ ہمیں شیطان سے پناہ عطا فرما۔ کیونکہ جب آدمی ایسی چیزیں نہیں پڑھتا ہے تو شیطان پھر کھیلتا ہے، شیطان جو ہے وہ اپنے حرکات سے باز نہیں آتا ہے۔ اللہ تبارک و تعالی معاف فرمائے۔ تو اس لیے وہ ایسا دشمن ہے جو ہمیں نظر نہیں آتا، اور جو دشمن ہمیں نظر نہ آئے وہ خطرناک ہے۔ اب علاج کیا ہے؟ اللہ نے فرمایا کہ تم میری پناہ میں آ جاؤ، مجھے تو نہ انسان دیکھ سکتے ہیں نہ جن دیکھ سکتے ہیں، تم اس کی پناہ پکڑو جسے کوئی بھی نہیں دیکھ سکتا، اور جب تم میری پناہ میں آ جاؤ گے تو پھر شیطان دوبارہ نہیں بگاڑ۔ اور اس سے یہ بھی ہمیں پتہ لگا کہ قرآن پڑھنے سے پہلے، حالانکہ قرآن پڑھنے سے تو شیطان بھاگتا ہے، لیکن ہم اللہ کی پناہ کیوں پکڑ رہے ہیں کہ کہیں قرآن پڑھ کے گمراہ نہ ہو جائیں، کہ قرآن پڑھتے پڑھتے بندہ گمراہ ہو جائے، کیونکہ یضل بہ کثیرا ویہدی بہ کثیرا۔ حضور نے فرمایا رب قاری القرآن یقرأ القرآن والقرآن یلعنہ، بہت سارے قرآن پڑھنے والے ایسے بھی ہوتے ہیں جو قرآن پڑھتے ہیں اور قرآن ان کو لعنت کرتا ہے۔ صحابہ نے پوچھا حضور یہ کیسے؟
آپ نے فرمایا قرآن پڑھتے ہو لعنت اللہ علی الکاذبین، اور جھوٹ بولتے ہو تو قرآن لعنت نہیں کر رہا، لعنت اللہ علی الظالمین۔ تو جب قرآن پڑھتے ہو اور ظلم کرتے ہو تو قرآن تم پہ لعنت کر رہا ہے۔ تو اس لیے قرآن جو ہے، قرآن پڑھو تو اس پہ عمل ہو۔ جب ہم اللہ کی پناہ میں آئیں گے تو اب ہمیں شیطان گمراہ نہیں کر سکے گا، ہمیں بھٹکا نہیں سکے گا، ہمیں قرآن کے معانی و مشکلات میں الجھا کے ہمیں پٹڑی سے نہیں اتار دے گا۔ اس لیے حکم ہے کہ تم سب سے پہلے اللہ کی پناہ میں آ جاؤ، تاکہ اللہ تبارک و تعالیٰ تمہیں وساوس شیطان سے اور مقاعد شیطان سے جو ہے محفوظ رکھے۔ اور اس کا علاج صرف ایک ہے کہ تم اللہ سے پناہ پکڑو اور اللہ سے پناہ پکڑ کے معافی مانگو۔ اور اس کے بعد اللہ نے اسی آیت مبارک میں جو ہم نے آج کے سبق میں پڑھی ہے، غور کریں، یہ بھی فرما دیا ہے، اللہ اکبر، فرمایا انہ لیس لہ سلطان علی الذین آمنوا وعلی ربہم یتوکلون۔ اللہ نے فرمایا کہ بدبخت، تیرا میرے ایمان والوں پہ کوئی غلبہ نہیں، کوئی زور نہیں، جو مومن ہیں اور میرا سہارا لینے والے ہیں، تم کچھ بھی نہیں کر سکتے ہو۔ جیسے دوسرے مقام پہ فرمایا ان عبادی لیس لک علیہم سلطان، جو میرے بندے ہیں ان پہ تیرا کوئی زور نہیں، کوئی جادو نہیں۔ اب معلوم یہ ہوا کہ جن پہ شیطان کا زور چڑھا ہوا ہے، مانا یا تو ایمان سے نکلے ہوئے ہیں یا اللہ کے توکل سے نکلے ہوئے ہیں۔ ایک بات ہمیشہ یاد رکھو کہ جس پہ شیطان مسلط ہے، نہ نماز ہے، نہ گھر میں روزہ ہے، نہ قرآن ہے، نہ تلاوت ہے، یا ٹی وی ہے، یا فلم ہے، یا ڈش ہے، یا گانے ہیں، یا موسیقی ہے، یا غنا ہے، تو معلوم یہ ہوا کہ شیطان اس کے اوپر سوار ہو گیا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو لوگ اللہ کے ذکر سے غافل ہو جاتے ہیں، شیطان ان کے اوپر سوار ہو جاتا ہے، ان کے اوپر ایسے سواری کرتا ہے جیسے تم لگام دے کے کسی جانور سے سواری کرتے، پھر ان کو ہلنے بھی نہیں دیتا ادھر ادھر، دوسری بات ان کو سوچنے بھی نہیں دیتا ہے۔ آپ نے فرمایا کہ جب تم غافل ہوتے ہو تو شیطان کا ڈیرا لگ جاتا ہے، اور جب تم اللہ کا ذکر کرو تو پھر شیطان بھاگتا ہے۔ اس لیے اللہ نے فرمایا کہ جو ایمان والے ہیں ان پہ تو تیرا کوئی اثر نہیں۔ تو معلوم ہوا کہ جن پہ اثر ہے ان کے ایمان میں خلل ہے۔ اگر ایمان مضبوط ہو تو شیطان کا اثر تو ہو ہی نہیں سکتا، شیطان تو دخل ہی نہیں دے سکتا، شیطان تو وہاں دخل دے گا۔ اور اگلی آیت نے اور وضاحت کر دی، انما سلطانہ علی الذین یتولونہ والذین ہم بہ مشرکون۔ اللہ نے اور فرمایا بدبخت، شیطان کا غلبہ تو ان پہ ہوتا ہے جو اس کو دوست بناتے ہیں یا جو اس کو شریک بناتے ہیں اللہ کا، ان پہ شیطان سوار ہوتا ہے۔ اس کا معنی یہ ہے کہ جن پہ شیطان کا غلبہ ہے انہوں نے اس کو خود دوست بنایا ہے۔ اللہ کسی کو گمراہ نہیں کرتے، اللہ تبارک و تعالیٰ کسی کو گمراہی میں نہیں ڈالتے۔ اگر تم شیطان سے دوستی رکھو گے تو شیطان کا حملہ ہوگا، اور تم رحمان والوں سے دوستی رکھو گے تو رحمانیت کا غلبہ ہوگا۔ اگر تم صالحین سے تعلق جوڑو گے تو صلاح پیدا ہوگی، اگر تم طالحین سے تعلق جوڑو گے تو بغاوت و ہلاکت پیدا ہوگی۔ تو اس لیے اب آپ ہر آدمی اپنے اپنے نفس پہ غور کر لے، اپنے گھر پہ غور کر لے کہ ہمارے اوپر شیطان کا اثر ہے یا نہیں ہے۔ کتنے مسلمانوں کے گھر ہیں جن میں نہ اذان ہے، نہ نماز ہے، نہ روزہ ہے، نہ کوئی ذکر اللہ ہے، نہ تلاوت قرآن۔ اچھا، خدا کی شان یہ ہے کہ آج کل تو حالات ایسے ہو گئے، اللہ معاف کرے، کہ بعض لوگوں کو کہو نا میرا بھائی تلاوت قرآن کرو، نماز، وہ کہتا ہے کہ یہ کوئی وقت ہے حضرت، وہ کہتا ہے حضرت مولوی صاحب عقل کرو، بچہ ہے ابھی اس کا وقت ہے یار، مولوی بنا رہے ہو، قرآن پڑھے، نماز پڑھے، یہ کوئی وقت ہے؟ جب یہ بڈھا ہو کے بیکار ہو جائے گا مسجد چلا جائے گا۔ ابھی تو چند روز ہیں، جوانی کے کھانے پینے کے دن ہے، کھیلنے کودنے کے دن ہے۔
تو اس لیے یاد رکھیں کہ شیطان کا اثر کس پہ ہوتا ہے؟ جو اس کو دوست بناتا ہے، جو اس کو دوست نہ بنائے. دیکھیں نا، آپ نے جب کہا اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، آپ نے پڑھا لا حول ولا قوت الا باللہ العلی العظیم، آپ نے پڑھا اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم، آپ نے پڑھا بسم اللہ الرحمن الرحیم. اور یاد رکھو، جن گھروں میں سورت بقرہ کی تلاوت ہو کبھی شیطان قریب نہیں آتا. سورت بقرہ کی تلاوت کریں، کوئی جادو شادو شیطان سب جھوٹ ہوتا ہے. یہ سارے بہانے ہیں جی، جادو ہو گیا ہے، تویز ہے تمہارے خلاف، تمہارے دشمن نے تویز کیے ہیں. یہ تویز یہودیوں کے خلاف بھی نہیں ہوتے ہیں، سارے ہم مسلمانوں کے خلاف ہوتے ہیں. یہ جتنے تویز لکھنے والے ہیں ان کو کہو یار مہربانی کریں کو 2-4 تویز لکھے، بڑے بڑے کافر مر جائیں بدبخت. کہتے ہیں جی ہمارے جن تابع ہیں، کسی جن کو بھیجیں ان سب کی گردنیں پکڑ کے توڑ ڈالیں. یہ صرف ہمیں پکڑنے کے لیے جن ان کے تابع ہیں. بالکل، یعنی ایک تو ہوتا ہے نا 100% یہ باتیں کرنے والے جو یہ 101% جھوٹ بولتے ہیں. ضعیف مسلمانوں کے عقیدوں کو پاگل بناتے ہیں، ان کو تیرے خلاف تویز ہیں، اور تیرے گھر کے جو چولہا ہے نا اس کے نیچے دفن ہے، وہاں آگ جلتی ہے، اثر ہوتا ہے اور تمہیں آگ لگ جاتی ہے. اور یار مجھے تویز لے کے تو میں اس کو کہو تو جہنم والی آگ جلا دوں، کافر مر جائیں، دیکھوں تمہارے تویز کا اثر ہوتا ہے. تو ایسے جھوٹی باتیں ہیں، سب چکر ہیں، کچھ بھی نہیں. ہاں ہمارا ایمان ہے، اللہ کے قرآن میں شفا ہے، اللہ کا قرآن شفا ہے. لیکن خود پڑھو، خود دم کرو اپنے بدن پہ، خود پڑھو، خود پانی پہ دم کرو اور پی لو. خود رات کو میرے محبوب جو تھے وہ آخری صورتیں پڑھ کے اپنے ہاتھوں پہ دم کر کے سارے بدن پہ پھیرتے. اب دیکھیں بی بی عائشہ وہ علم کہاں سے لائیں؟ سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتی ہیں کہ جب آخری بیماری ہے نا میرے محبوب کی، تو بی بی فرماتی ہیں کہ حضور کو پڑھنے میں تکلیف ہوتی تھی، تو میں آخری صورتیں پڑھ کے قل هو اللہ احد اور قل اعوذ بالفلق اور قل اعوذ بالناس یہ پڑھ کے حضور کے ہاتھوں میں دم کر دیتی تھی. پڑھ کے حضور کے ہاتھوں پہ دم کر کے پھر حضور کا ہاتھ پکڑ کے پھیر دیتی تھی حضور کے بدن پہ جہاں جہاں پھیر سکتی تھی. یہ علم تھا بی بی عائشہ کا کہ قرآن تو میں پڑھ لوں گی لیکن محمد کا ہاتھ کہاں سے لاؤں؟ وہ جو ہاتھ میں برکت ہے وہ تو عائشہ کے ہاتھ میں نہیں ہو سکتی. اس لیے عائشہ فرماتی ہیں کہ قرآن تو میں پڑھ لیتی تھی لیکن دم محمد مدنی کے ہاتھوں پہ کر دے. یہ ہے قرآن، ہمارا ایمان ہے. قرآن رحمت ہے، قرآن شفا ہے، قرآن ہدایت ہے، قرآن موعظہ ہے. سورت فاتحہ سورت شافیہ ہے، آیت الکرسی ہے، سورت الملک ہے، سورت یاسین ہے، خواتین سورت البقرہ ہے. پوری سورت البقرہ یہ اللہ کی ایسی نعمتیں ہیں جن کا کوئی مقابلہ نہیں. کوئی جادو، کوئی جن، کوئی تویز سب بھاگ جائیں گے، تم ان پہ عمل کرو. لیکن خود کرو. ان کرایہ داروں سے بچنا. یہ جو آج کل اشتہار چھپاتے ہیں نا، 1 لاکھ کا اشتہار رسالے میں دیتے ہیں. جادو توڑوانا ہو، شادی کرانی ہو، اور طلاق لینی ہو، نکاح کرانا ہو، امیر بننا ہو، لکی نمبر معلوم کرو. تم نمبر معلوم کر کے خود چلے جاؤ، کروڑوں کما لو. بکواس کر کے کیوں 200 روپیہ لوگوں سے لے رہے ہو؟ یہ سارے صرف بےایمان نہیں بلکہ بےایمانوں کے بھی باپ ہیں. حضور نے ان کے بارے میں فرمایا ہے یہ وہ لوگ ہیں کہ من اتی عرافا او کاہنا فصدقہ فقد کفر بما انزل علی محمد. حضور نے فرمایا جو ان لوگوں کے پاس جائے اور ان کی بات کو مانے اس نے اللہ کے قرآن سے انکار کیا اور وہ کافر ہو جاتا. کوئی غیب شیب نہیں جانتا. قرآن پڑھا کرو، خود دم کیا کرو. قرآن پڑھا کرو، خود پانی پہ دم کر دیا، خود پی لیا. کوئی پیر شیر نہیں، خود پیر بن جاؤ. ہمارا قرآن پہ ایمان ہے لیکن ان کرایہ داروں پہ، مکاروں پہ، مداریوں پہ بالکل نہیں. جو مرضی آئے ناراض ہو جائے.
میں نے آپ کو پہلے بھی بتایا تھا نا، ایک بندے نے یہ خط لکھا، کہتا ہے ہمارے پیروں کی توہین کرتے ہو، میرے پیر نے بد دعا کی، خدا نے تمہیں ملک سے نکال دیا۔ کہتا ہے اسی میرے پیر نے بد دعا کی ہے نا تمہیں، کہ وہ جو تم یہاں سردار بنے پھرتے تھے، خان بنے پھرتے تھے، ملک بھی گیا، زمینیں گئی، جائیداد گئی، وہاں پڑے ہوئے ہو۔ میں نے کہا یار اس کو کہو ایک اور دعا کر دے، اللہ مجھے موت مدینے میں دے دے۔ اگر تمہارے پیر کی بد دعا سے مجھے کعبہ ملا ہے نا، ایک اور بد دعا کروا کہ میں وہاں بھٹکتا رہتا، یہاں سامنے کعبہ ہے، یہ نعمت مل سکتی ہے؟ ساری کائنات کی دولت ایک کعبے کی نظر پہ قربان ہو جائے، کہ اللہ کا قرآن ہو، سامنے کعبہ ہو، مسجد الحرام ہو، تو اگر یہ تیرے پیروں کی بد دعا کی برکت ہے نا، تو خدا کے لیے ایک اور بد دعا کروا دو کہ اللہ مجھے موت مدینے میں دے اور دفن وہی مدینے میں ہو جائے، تاکہ قیامت میں محمد مدنی کی غلامی میں میدان حشر میں چلے جائے۔ بس ایک یہ تمہارے پیروں کی بد دعا لگے نا، بالکل زور سے کرواؤ۔ یہ میں نہیں کہتا، یہ بھی قرآن کہتا ہے۔ اللہ نے فرمایا میرے نبی آپ دشمنوں کو کہہ دو، آپ دشمنوں کو کہہ دو کہ کی دونی، جاؤ میرے خلاف جو مکر کرنا ہے کرو، قطعاً مجھے مہلت نہ دو۔ انی توکلت علی اللہ ربی وربکم، میرا صرف اسی پہ آسرا ہے، میرا اسی پہ یقین ہے اور میرا ایمان ہے کہ لو اجتمعت الخلق کلھا، ساری مخلوق جمع ہو جائے اور مجھے نقصان پہنچائے، میرا بال بھی کا نہیں کر سکتے جب تک میرا اللہ مجھے نقصان نہ پہنچائے، اور ساری مخلوق مل کے مجھے نفع پہنچائے اور میرا رب نہ دینا چاہے مجھے کوئی نفع نہیں دے سکتا۔ اللہم لا مانع لما اعطیت ولا معطی لما منعت ولا راد لما قضیت ولا ينفع ذا الجد منك الجد۔ تو یہ ہمارا ایمان ہے اور یہ آداب قرآن ہے۔ اللہ تجھے بھی نصیب کرے، اللہ مجھے بھی نصیب کرے۔ بس کہتے ہیں جی میرے والد جو ہیں وہ ایک بینک میں بیچارے چوکیدار ہیں، کوئی حرج نہیں، ان کی تنخواہ تم کھا سکتے ہو، وہ سود تھوڑا لے رہا ہے، وہ تو اپنی مزدوری کے پیسے لے رہا ہے غریب، لیکن کوشش کرو کہ دوسری جگہ نوکری ڈھونڈو۔ اگر دوسری جگہ نوکری مل جائے تو ان کے پہرے دینے کو چھوڑ دو، کیونکہ نوع من التعاون تو ہے نا، کسی نہ کسی شکل میں تم ایک حرام ادارے کی مدد تو کر رہے ہو نا، حفاظت تو کر رہے ہو، اور یہ جو سودی ادارے ہیں یہ تو اللہ سے جنگ لڑ رہے ہیں، فاذنوا بحرب من اللہ ورسولہ۔ کوئی آدمی اگر قرآن کو، اللہ کی ذات کو گالی دے تو کافر ہو جاتا ہے، توبہ کرے اور کیا ہو سکتا ہے۔ میں نے اپنا پیسہ بینک میں رکھا ہے، وہاں سے سود ملتا ہے۔ میرے بھائی پہلے تو یہ سودی اکاؤنٹ میں پیسہ رکھنا ناجائز ہے، تم نے غلطی کی، توبہ کرو، اور جو سود بن گیا ہے وہ لے لو، اور لینے کے بعد بھائی بہن غریب ہیں ان کو دے دو، ثواب کی نیت نہ کرو، ثواب اللہ حلال پہ دیتے ہیں۔ ان اللہ طیب لا یقبل الا الطیب، اللہ پاک ہیں اور پاک کے بغیر کوئی حرام چیز قبول نہیں فرماتے۔ نعت پڑھنی جائز ہے، بالکل جائز ہے، قصیدہ پڑھنا وہ بھی جائز ہے۔ کہتا جی کہ روزے کی حالت میں اگر میاں نے بیوی سے غلطی کی تو 60 مسکینوں کو کھانا کھلانا ہے، 60 مسکین کہاں سے لائیں، کہاں سے لاؤ، بڑا مشکل مسئلہ ہے، یہ بھی بڑا مشکل ہے، اور اللہ کے بندے 60 کروڑ مسکین موجود ہیں، تمہیں 60 مسکین نہیں ملتے ہیں۔ کہتے جی کہ سپیکر کی آواز جہاں تک آئے وہاں ہم امام کے پیچھے اقتدا کرتے رہیں، سپیکر کی آواز تو گھر میں ریڈیو کھول دو وہاں بھی آ جائے گی، پھر اپنے ملک میں نماز پڑھتے رہو، مکے میں آنے کی کیا ضرورت ہے؟ اللہ کے بندے کو عقل کرو، جب تک صفیں نظر نہ آئیں، صفوں کا اتصال نہ ہو، کیا نماز ہے؟ بنی ہاشم قبیلہ جو ہے قریش میں سے،
وہ اس وقت بھی ہے، بالکل ہے، ساری دنیا میں ہاشمی ہے۔ یہ آپ کو کس نے کہا ہے؟ ہاشمی تو بنو ہاشم ساری دنیا میں ہے، عرب میں، عجب میں، مکے میں، مدینے میں، شام میں، اردن میں، ہر جگہ بنو ہاشم ہے۔ اگر ایک وضو کرنے کے بعد مثلاً ایک آدمی نے عصر کو وضو کیا، اسی وضو سے عصر بھی پڑھی، مغرب بھی پڑھی، عشاء بھی پڑھی، بالکل ٹھیک ہے، کوئی بات نہیں۔ اگر وضو قائم ہے پڑھ لو۔ کہتے جی کہ بعض لوگ تبلیغی جماعت کو غلط بتاتے ہیں، اللہ ہدایت دے، ان کو کہیں کہ وہ صحیح تبلیغ شروع کریں۔ تبلیغ تو ہونی ہے نا، یہ تو اللہ کا حکم ہے کہ بلغ یا ایھا الرسول بلغ ما انزل الیک من ربک، اللہ کا حکم ہے، حضور کا حکم ہے کہ بلغوا عنی ولو آیہ، ایک آیت بھی آتی ہے تو پہنچاؤ۔ تو تبلیغ تو کرنی ہے۔ اگر یہ تبلیغ والے غلط ہیں تو ہم صحیح طریقے پہ شروع کر دو، کوئی جھگڑے کی بات نہیں۔ ویسے یہ کیوں نہیں کرتے کہ ان کے ساتھ مل کے ان کی غلطیاں دور کرو، ان کی اصلاح کرو کہ بھائی آپ کا کام اچھا ہے لیکن یہ غلط ہے، یہ غلط ہے، یہ غلط ہے۔ ان کے ساتھ لگو گے، ان کے ساتھ ملو گے، پیار پیدا ہوگا، محبت پیدا ہوگی، تو ان کی غلطیاں دور کرو۔ دو رکعت احرام کیا ہے؟ دو رکعت ہے اور کیا ہے؟ سنت ہے اور کیا ہے؟ اوابین کی روایات جو ہیں فضائل میں ضعیف روایت ہے، لیکن موجود ہے، مغرب کے بعد 6 رکعتیں پڑھا کریں۔